لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما نافعا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم बावाज़ बुलंद शौक़ और ज़ौक़ से दुरूद शरीफ पढ़िए।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل تکریم محترم عزیز دوستوں بزرگوں ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار احسانات اور انعامات سے ہم کو نوازا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے انعام کو، اللہ کے احسانات کو گننا شروع کریں تو نہیں گن سکتے۔ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں۔ یہ بابرکت مہینہ جب آتا ہے، اللہ رب العزت جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے مشیرہ ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، درختوں کے پتے آپس میں ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اتنا ماحول بنتا ہے تو بالآخر آسمان کی مخلوق، آسمان پہ بسنے والی مخلوق اللہ سے پکار اٹھتی ہے کہ یا اللہ، یہ کس بات کا انقلاب ہے، یہ کیسا منظر ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو جواب میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو منظر ہے، یہ سارا کا سارا جو اثر ہے، یہ امت محمدیہ کے رمضان المبارک کے مہینے کی برکت ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ شیطان جو انسان کو عبادت سے روکتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کو نماز سے روکتا ہے، زکوٰۃ سے روکتا ہے، روزے سے روکتا ہے، ہر طرح کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جنزیروں میں بند کر دیتے ہیں۔ تو امت محمدیہ کی کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے، اللہ نے اس امت کو بھی روزے عطا کیے۔ پہلی امتوں کو کتابیں ملی، اللہ نے اس امت کو خدا کا کلام عطا کیا۔ پہلے امتوں میں نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پہلی امتوں میں آئے، لیکن اس امت کو اللہ نے آخر الزمان عطا کیا۔
اسی طرح پہلی امتوں میں روزے تو آئے، لیکن اللہ نے اس امت کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جن اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اب روزے رکھنا یا عبادتیں کرنا، فرشتوں نے اللہ سے کہا یا اللہ ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کے لیے تو ہم بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا عبادت کے لیے ہم بھی ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ دیکھیے مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک ہوتا ہے بینا، ایک ہوتا ہے نبینا۔ اب بینا کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، میں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے، تو یہاں پر تو کمال ہے۔ اگر نبینا یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، یہ کمال نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرشتوں میں بات وہ رکھی ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ کھانے سے اور پینے سے ہر طرح کی چیز سے پاک ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے وہ چیزیں انسان میں رکھی ہے، وہ چیزیں انسان میں رکھ کر بتایا کہ اب کمال ہے کہ انسان صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچتا ہے، نفسانی خواہشات سے بچتا ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ انسانوں اور جنوں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنوں، میں نے جنت کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ کس کے بدلے؟ تمہاری جان اور تمہارے مال کے بدلے۔ خرید لو یا اللہ، جان بھی لگانی ہے، مال بھی لگانا ہے، تو بدلے میں جنت ملے گی۔ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا عرضها السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کی چوڑائی سے بھی زیادہ اس کی وسعت ہوگی۔ اتنی بڑی جنت اللہ رب العزت اس امت کو عطا کریں گے جو جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، دیکھیے کتنے لوگ پچھلے سال اس دنیا میں تھے، اس سال نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ رمضان عطا کیا ہے، نصیب کیا ہے، تو ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان کو ویسے گزارنا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء کرام، بزرگان دین نے ہمیں طریقہ بتایا، قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا کہ رمضان المبارک کو ایسے گزارو، ویسے رمضان المبارک کو گزارنا چاہیے۔ یہ روزے یہ تو پہلی امتوں میں بھی آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی روزے رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں 3 روزے رکھے جاتے تھے، ایک 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا، 15 تاریخ کا۔ یہ 3 روزے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں رکھے جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان پر بھی روزہ فرض تھا، یوم عاشورہ کا روزہ وہ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، ان پر بھی روزے فرض تھے، وہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ افطار کرتے، تواتر کے ساتھ 6 مہینے روزہ رکھتے، 6 مہینے افطار کیا کرتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے 40 دن روزے رکھا کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو کہ اب بھی 2 مہینوں کے روزے رکھا کرتی ہے۔ اس ساری امتوں پر روزے آئے، تو اللہ نے اس امت کو بھی روزے عطا کیے۔ وہ روزے اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, परेशान नहीं होना, ये रोज़े, ये सुबह से शाम तक भूखा रहना, ये पहली उम्मतों में भी रहा है, पहली उम्मतों ने भी रोज़े रखे हैं, ये सिर्फ तुम पर नहीं आए। अल्लाह ने बार ये बताया क्यों? इसलिए कि ये उम्मत परेशान ना हो, ये उम्मत ये ना सोचे कि पहलों ने पता नहीं रखे कि नहीं रखे। अल्लाह फरमाते पहलों ने भी रोज़े रखे हैं, आपने भी रोज़े रखने हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। रोज़े की फजीलत देखें, फरमाया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला। ये जन्नत जहाँ पर जवानी होगी, जहाँ पर बढ़ापा नहीं होगा, खूबसूरती होगी, वहाँ पर जन्नत के अंदर हर तरह की नेमत होगी, हर तरह की आज़ाइश होगी। अल्लाह फरमाते हैं तो उस जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को निकाला। आदम अलैहिस्सलाम जब बाहर आए, दुनिया की ज़िंदगी में आए, जन्नत से निकलकर इस ज़मीन पर आए, तो देखा कि हुस्न, वो जवानी, वो जो अल्लाह ने हज़रत कमालात जन्नत में अता किए थे, अब वो कमालात नहीं, अब वो हुस्न नहीं, अब वो जवानी नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंडिया का एक इलाका, वहाँ इन द्वीप पे, वहाँ पर उतारा, और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा। अब दोनों वहाँ से चलते चलते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उनके साथ मुलाकात हुई। वो मुलाकात वहाँ पर अराफात के मैदान में हुई। जब अराफात के मैदान में इकट्ठे हुए, वहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, रोना शुरू किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए मेरे अल्लाह, मैंने जुल्म कर दिया अपनी जान पर, अगर तूने माफ़ ना किया तो हम जालिमीन में से हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआओं को कबूल किया, माफ़ी का ऐलान किया, और फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर ये दरख्त नहीं खाया, बल्कि निस्यान हो गया, भूले से खाया है। अब आदम अलैहिस्सलाम की जब माफ़ी हो गई, माफ़ी का ऐलान हो गया, अब आदम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद एक आईने में देखा या किसी अक्स में देखा, तो वो जो जन्नत के हुस्न था, वो जो जन्नत के कमालात थे, वो जो जन्नत के खूबियाँ थी, वो जो जन्नत की जवानी थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नज़र ना आई। अल्लाह से फरमाया, या अल्लाह, अगर आप मुझसे राज़ी हो गए हैं, अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया है, तो वो जन्नत की जवानी थी, वो जो जन्नत की खूबियाँ थी, वो जो जन्नत के कमालात थे, या अल्लाह वो दोबारा वापस भेज दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, जन्नत की खूबियाँ भी आएंगी, जन्नत के कमालात भी आएंगे, जन्नत का हुस्न भी आएगा, लेकिन 13, 14, 15 का रोज़ा रखना होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने 13 का रोज़ा रखा, फरमाया कि जन्नत का हुस्न कुछ वापस आया। 14 का रखा, कुछ और वापस आया। 15 का जब रोज़ा रखा तो अल्लाह ने सारा हुस्न, कमालात, खूबियाँ जन्नत की वापस कर दी। उलमा ने लिखा है, अगर तुम ये चाहते हो कि जन्नत का हुस्न तुम्हें मिले, जन्नत की खूबियाँ मिले, जन्नत के कमालात मिले, तो मेरे भाइयों, वो सारा का सारा अल्लाह ने रोज़े में रखा है। हर चीज़ रोज़े के अंदर अल्लाह ने रखी हुई है। हम देखें, रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह कितनी नेमतें अता करता है। जब दस्तरखान बिछाया जाता है, उस पर कितनी नेमतें होती है, लेकिन जब भी रमज़ान जाता है, वो सारी नेमतें ख़त्म। ये सारी की सारी नेमतें रोज़े की बरकत से मिलती हैं। ये सारी की सारी खूबियाँ रोज़े की बरकत से है। ये सारे के सारे कमालात रोज़े की बरकत से अल्लाह अता करता है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, फरमाया तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, फरमाया अपने अंदर अल्लाह के सिफ़ात को पैदा करो। तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, अपने अंदर अल्लाह की सिफ़ात को पैदा करो। अल्लाह रहीम है, फरमाया रहमत वाली सिफ़ात को पैदा करो। अल्लाह करीम है, अल्लाह करम फरमाने वाला है, तुम भी करम करने वाले बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सत्ताहुल उयूब है, ऐबों को छुपाने वाले, फरमाया कि तुम भी अपने अंदर वो सिफ़त को पैदा करो, सत्ताहुल उयूब बन जाओ। और गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ी का ऐलान करने वाले हैं,
تم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ، اپنے اندر یہ صفت کو پیدا کرو۔ یہ غفار الذنوب، یہ ستار العیوب، یہ حکیم، یہ اللہ کی ساری صفات ہیں۔ ایک افسر ہے، جب وہ جہاں پر کام کرتا ہے، وہ دفتر کا ایک نظام چلاتا ہے، وہاں پر ایک نائب ہوتا ہے۔ جو نائب ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے اندر میرے آفیسر والی صفات میرے اندر پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ وہ اس کا نائب ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ویسے بنوں جیسے میرا افسر ہے، جیسے میرا بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، فرمایا کہ یہ میرے نائب ہیں، ان کو خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اب خلیفہ یہ چاہے کہ میں اپنے اندر وہ صفات پیدا کروں جو میرے رب کی صفات ہے۔ میرے رب کی صفات، وہ حکیم ہے، تم بھی حکیم بن جاؤ۔ وہ رحیم ہے، تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ۔ وہ ستار العیوب ہے، تم بھی عیبوں کو چھپانے والے بن جاؤ۔ وہ غفار الذنوب ہے، تم بھی معاف کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن ایک اور صفت جو اللہ رب العزت نے کچھ عبادات میں نہیں رکھی، اب نماز ہے، یہ عبادت تو ہے لیکن اللہ کی صفت نہیں ہے۔ یہ روزہ، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ جو ہے یہ عبادت تو ہے لیکن اللہ کی صفت نہیں ہے۔ حج اور عمرہ یہ عبادت تو ہے لیکن اللہ کی صفت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس میں اللہ کی صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ رب العزت کھانے سے پاک ہیں، اللہ رب العزت کو بھوک نہیں لگتی، اللہ رب العزت پینے سے پاک ہیں، اللہ رب العزت کو پیاس نہیں لگتی، اللہ رب العزت کو نفسانی خواہشات سے پاک ہیں، اللہ رب العزت کو کوئی نفسانی خواہشات نہیں ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس لوگوں میں، میرے نائب میں، میرے خلیفہ میں بھی یہ صفت پیدا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ وقت مقرر کر دیا، فرمایا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے کھانا نہیں، تم نے پینا نہیں، تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔ جب انسان یہ سارے عمل کرتا ہے تو اس میں، اس روزے کی برکت سے انسان میں اللہ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت، میں نے بتایا کہ جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے مشیر ہوا چل جاتی ہے، اور درخت کے پتے آپس میں ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جنت سے اور آسمان کی مخلوق پوچھنا شروع کر دیتی ہے، یا اللہ یہ کیا منظر ہے، یہ کیسا انقلاب ہے؟ تو بتایا جاتا ہے یہ امت محمدیہ کا رمضان آ چکا ہے۔ تو رمضان کے اندر روزہ ہے، رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح ہے۔ رمضان المبارک میں جو اللہ نے روزہ رکھا ہے، فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی۔ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، اللہ 2 خوشیاں عطا کرتا ہے۔ ایک خوشی افطار کے وقت، کہ افطاری کے وقت جب انسان بیٹھتا ہے، اب پورا دن اس نے بھوک برداشت کی، پورا دن پیاس برداشت کی، نفسانی خواہشات کو ترک کیا، اب اللہ رب العزت نے دسترخوان پہ کتنے پھل رکھ دیے، کتنے میوے جات رکھ دیے، کتنا کچھ رکھ دیا۔ اب وہ جب روزہ کھونے لگتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دعاؤں کو قبول کر دیتا ہوں۔ تو اس پر اس کو خوشی ہوتی ہے۔ دوسری خوشی کیا؟ فرمایا کل قیامت کے دن اس کو اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ جو روزہ رکھے گا کل قیامت کے دن روزے کی برکت سے کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی۔ کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ انسان اللہ سے ملے گا۔ اللہ کی ذات کی جب توجہات، اللہ رب العزت سے جب ملاقات ہوگی، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا روزے دار کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہوا ہے۔ اب نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، جنت میں ایک دروازہ رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا جہاد کرنے والا شہید ہو جاتا ہے، اس شہید کا دروازہ ایک جنت میں بنا دیا جاتا ہے، اس میں سے اس کو گزارا جائے گا، اور نماز پڑھنے والے کو نماز والے دروازے سے گزارا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا جو روزہ رکھتے ہیں کل قیامت کے دن
ان کے لیے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہوگا، اور اعلان ہوگا آج روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں، سارے کے سارے روزے دار اس ریان دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو معمولی سمجھ کر اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی کسی عمل کی وصیت فرمائے، کسی عمل کا حکم فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھو۔ میں نے پھر پوچھا یا اللہ کوئی عمل بتائیے، اللہ کے نبی کوئی عمل بتائیے، فرمایا روزہ رکھو۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیے، فرمایا کہ روزہ رکھو، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ روزہ جو ہے یہ ایک مضبوط قلعہ ہے، یہ ایک ڈھال ہے جو انسان کو دوزخ سے بچاتی ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو دوزخ سے بچائیں گی، ان میں سے ایک روزہ ہے جو کل قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اس کو میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ اس نے آپ کے حکم کو پورا کیا، یہ پورا دن صبر کرتا رہا، اس نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، اپنی ساری نفسانی خواہشات کو ترک کیا، یا اللہ میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا، اس کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوط قلعے کی طرح کھڑا ہو جائے گا، ڈھال بن جائے گا، اور اس لوگوں کو جہنم سے بچا کر روزہ جنت میں لے کر جائے گا۔ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز عرش کے سائے کے نیچے روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ دسترخوان بچھائے گا۔ عرش کا سایہ کسی کسی کو نصیب ہوگا، فرمایا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک روزے دار، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت دسترخوان بچھا دیں گے، جنت کے دسترخوان۔ تو چاہیے کہ روزہ رکھا جائے۔ میرے بھائیوں، اس کو معمولی عبادت سمجھ کر چھوڑا نہ جائے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینہ آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں مسلسل روزہ رکھتے، فرمایا کہ رمضان المبارک کی تیاری ہو رہی ہے، روزہ رکھنا شروع فرما دیتے۔ صحابہ اکرام روزہ رکھتے، اولیاء اکرام روزہ رکھتے، اہل بیت عظام پورا دن روزوں میں گزار دیتے، مہینے روزوں میں گزار دیتے۔ رمضان المبارک کی تیاری ہو رہی ہے۔ کیوں؟ یہ بہت عظیم مہینہ ہے، یہ کسی امت کو نصیب نہیں ہوا، اگر یہ نصیب ہوا تو صرف امت محمدیہ کو نصیب ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نصیب ہوا ہے۔ فرمایا کہ روزے دار اس کے لیے 2 چیزیں ہیں رمضان المبارک میں۔ ایک تو فرمایا وہ مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی جسمانی خواہشات کو ترک کر کے ہر طرح کے مجاہدے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے اب روزے دار کے سامنے پانی پڑا ہے، پانی نہیں پیے گا، کھانا پڑا ہے، کھانا نہیں کھائے گا، اسے کہو کہ کھانا کھا لے، کہتا ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ بھائی پانی کیوں نہیں پیتا؟ پانی سامنے پڑا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہانے کے لیے گیا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، جس طرح مرضی پانی پیے، لیکن نہیں پیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں نے روزہ رکھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ ہم بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دوسرا عمل کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ گناہ ہے، وہ چھوٹی چھوٹی گناہ، ہم آنکھوں کے گناہ کرتے ہیں، کانوں کے گناہ کرتے ہیں، زبان کے گناہ کرتے ہیں، ہاتھ کا گناہ کرتے ہیں، پاؤں کے گناہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، روزے کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے، اسی کے ساتھ تقوی پیدا ہوتا ہے کہ ہم آنکھوں کے گناہوں سے بچیں، ہم کان کے گناہوں سے بچیں، زبان کے گناہوں سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں۔ روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کے بعد
ہم فلاں بندے کی غیبت، فلاں بندے کی غیبت، فلاں کی چغلی، میرے بھائیو سارا کا سارا دن اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ تم بھوکے رہو، تم پیاسے رہو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ تم نے میرے روزے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ روزے کی پرواہ کیا ہے؟ روزے کی پرواہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ روزہ رکھنا اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا۔ اللہ کے حکموں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم چھوٹے بڑے سب گناہوں سے بچیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، نماز پڑھی نہیں، قرآن کھولا نہیں، تسبیحات کی نہیں، اور جناب فلم دیکھ رہے ہیں، پورا دن گانا سنایا جا رہا ہے، نہ رمضان کی قدر، نہ رمضان المبارک کا احترام، کسی چیز کی کوئی احترام نہیں۔ میرے بھائیوں پھر روزہ نہیں ہے، بلکہ یہی روزہ کل قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مارا جائے گا۔ یہی روزہ ہوگا، یہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا احترام نہیں کیا، اس نے میرا احترام نہیں کیا، اس نے مجھے ویسا نہیں بنایا جیسے بنانے کا حق تھا۔ یہی روزہ ہوگا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ دیکھو ابھی عید آئے گی، دکاندار کہیں گے یہ ہمارا سیزن ہے، اور بڑے بڑے لوگ کہیں گے، بڑے بڑے تاجر کہیں گے یہ سیزن کا مہینہ آ گیا ہے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کا مہینہ رمضان آتا تھا تو صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، اولیاء اکرام، بزرگان دین کہا کرتے تھے یہ نیکیوں کا سیزن آ چکا ہے۔ ہر کام کو چھوڑ دیتے تھے، اگر کام زیادہ تھا اس کو تھوڑا کر دیتے تھے، کام بھی کرو لیکن کم کر لو، روزہ رکھو، نیکیوں کو زیادہ اکٹھا کرو۔ یہ رمضان پورے سال کا دل ہے، دل۔ اگر یہ رمضان صحیح رہا، درست رہا، تو پورا سال درست رہے گا، پورا سال درست رہے گا، پورا سال صحیح گزرے گا اگر رمضان صحیح گزر گیا۔ تو میرے بھائیوں ابھی سے عہد کرو، اگر ہم نے سستی کی یہ 2-3 دن جو رمضان کے گزر کر گئے ہیں، ہم نے اس رمضان میں نیکیوں کو اپنانا ہے، نیکیاں اکٹھی کرنی ہے۔ کیا پتا اگلے رمضان ہم میں سے کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ تھے پچھلے سال جو اس سال نظر نہیں آتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر سال یہ رمضان المبارک جیسی سعادت نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک قیامت کا دن ہوگا، یہی روزہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں جا کر گر جائے گا۔ یا اللہ رب العزت فرمائیں گے اے روزے کیا مانگتا ہے مانگ، یا اللہ فلاں بندہ ہے اس نے میرے حکموں کو پورا کیا، اس نے پورا دن بھوک اور برداشت کیا۔ اللہ فرمائیں گے اب تو کیا چاہتا ہے، اس کا بازو پکڑ کر روزہ جو ہے اللہ کے سامنے لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم سے بچائیں گے، 2 چیزیں، ایک روزہ ہے اور ایک اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن بھی جہنم سے بچائے گا، روزہ بھی جہنم سے بچائے گا۔ اور یہ روزہ اس بندے کو پکڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے فرمائے گا یا اللہ اس کو وقار کا تاج پہنایا جائے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو وقار کا، عزت کا تاج پہنا دیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا میرے بھائیوں اس طرح کا منظر کہ جب آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، اور سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا۔ اس دن جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، وَأُمِّهِ أَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ اس دن کوئی مال کام آئے گا۔ اس دن قیامت کے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائے گے اے رضوان فرشتوں جاؤ، جا کر ان لوگوں کو لے کر آؤ جن لوگوں کو میں نے قبروں سے، آج قیامت کے دن قبر سے میں نے ان کو بھوکا اتارا ہے، بھوکا نکالا ہے۔ وہ بھوکے نکلے، انہوں نے میرے لیے روزے رکھے تھے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھوکا نکالیں گے اور کہیں گے آج ان کو جو یہ چاہتے ہیں آج ان کی خواہشات کو پورا کر دو۔ تو فرشتے، رضوان فرشتے اعلان کریں گے اے جنت کے ولدان، اے جنت کے غلمان، یہ جنت کے نوجوانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھے تھے، آؤ ان کے لیے آج دسترخوان بچھا دو۔ تو میرے بھائیوں وہاں پر نور کے طباق لائے جائیں گے جن پر ستاروں سے زیادہ میوے جات ہوں گے اور لذیذ ترین کھانے اور پینے کی چیزیں ہوں گی جو وہاں پر روزے داروں کو اللہ پیش کروائے گا۔ اتنی بڑی نعمت
یہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، روزہ جو ہے یہ ایسی ایک اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت عطا کی ہے کہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں ایک روزے دار جب اٹھتا ہے صبح کو تو اللہ کے فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں، وہ ان کے بستروں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اٹھ جا بستر والے، اللہ تعالیٰ تجھ پر آج رحم کرے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ وہ جب اٹھتا ہے تو میرے بھائیوں، جب وہ قمیض پہنتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، تو وہ کپڑے اس کو دعائیں دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے کپڑے پہنائے۔ جب وہ جوتے پہنتا ہے، روزے دار جب جوتا پہنتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا دعا دیتا ہے کہ یہ تیرے قدم اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچائے۔ اور اسی طرح جب وہ برتن کو اٹھاتا ہے، فرمایا کہ برتن بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ وضو کرنے لگتا ہے تو پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کل قیامت کے دن آب کوثر نصیب فرمائے۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت رکھی ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ وہ جب خدا کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھنے لگتا ہے تو بیت اللہ بھی اس انسان کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اے روزے دار، تو اللہ کے لیے تہجد پڑھتا ہے، اللہ رب العزت تجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خدا کی طرف سے اتنی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے مسلمان، اے روزے دار، تیری طرف سے دعائیں آ رہی ہیں تو سمجھ میری طرف سے ساری قبولیت ہوتی جا رہی ہے۔ روزے دار جب سوتا ہے، فرمایا اس سونا بھی اس کی عبادت ہوتی ہے، اس کی سانسیں جو ہوتی ہیں وہ تسبیح ہوتی ہے، جتنے وہ سانس لیتا ہے اتنی اس کی تسبیح گنی جاتی ہے۔ روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے اور روزے دار کے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، اس کا احترام کرو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے چلے جائے، دیکھو ابھی یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے روزے کی سعادت نصیب فرمائی۔ دن کو روزہ ہے، رات کو نماز تراویح ہے، رات کو قرآن ہے کہ قرآن سنو۔ میرے بھائیوں، پورا سال گزر گیا، ہم نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، تو ایسے ہی یہ پورا رمضان بھی گزر گیا کہ ہم نے قرآن نہ کھولا نہ سنا، تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ آؤ، یہ مسجدوں کے اندر رات کو قرآن سنایا جاتا ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا، کم سے کم نماز تراویح میں قرآن سننے والے تو بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، کب قرآن سنو گے؟ جب ہم قبروں میں چلے جائیں، پھر وہاں پر یا لیتنی کنت ترابا، وہاں پر تو آواز یہ ہوگی اے کاش آج مجھے 1 منٹ دیا جائے میں جا کر قرآن کو کھول لوں، 1 منٹ دے دیا جائے میں جا کر مسجدوں میں جا کر نماز پڑھ لوں۔ لیکن وہاں پر کاش کام نہیں آئے گی، وہاں پر اللہ فرماتے کنت ترابا، ہر چیز مٹی ہو جائے گی، ہر چیز مٹی ہو جائے گی۔ وہاں پر اگر کوئی باقی رہے گا، وہ محمد کے غلاموں کا کفن باقی رہے گا، محمد کے غلام باقی رہے گے۔ محمد کا غلام وہی ہے جو آج نماز تراویح کا اہتمام کرے، جو قرآن کا اہتمام کرے، جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رات کو قرآن پڑھا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہماری اس مدرسے میں صبح فجر کی نماز کے بعد جو رات کو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا مختصر خلاصہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا، ہماری زندگیاں گزر گئیں کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ صبح کے وقت بیان کیا جاتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ ہماری اس مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، 5 10 15 منٹ لگتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم چوکو چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں، گھنٹہ گزر جاتا ہے باتوں میں، گفتگو میں، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ کیا 1.25 گھنٹہ ہم عشاء کی نماز اور نماز تراویح کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کب نکالو گے میرے بھائیوں؟ ایک سجدے پہ ہزار نیکی اللہ عطا کرتا ہے۔ ایک سجدے پہ 40 سجدے ہوتے ہیں، سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ بندہ وہ محبوب ہے جو سجدے میں میرے پاس گھڑا رہے۔ 40 سجدے نماز تراویح کے، اور فرمایا قرآن مجید کی ایک لفظ جب نماز تراویح میں نماز میں آپ سنیں گے، ایک لفظ پہ اللہ 100 نیکیاں عطا کرتا ہے، ایک لفظ کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ اس کا احترام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے کھائیں پیے، نہیں، یہ بھی احترام ہے، اور ساتھ یہ بھی احترام ہے کہ ہم گانے نہ سنیں، ہم فلمیں نہ دیکھیں، ہم موبائل میں وہ چیزیں نہ دیکھیں جو رمضان المبارک کے احترام کے خلاف ہیں۔ اب ایک عیسائی تھا، فرمایا کہ ایک مجوسی تھا، مجوسی نے، اس کے بیٹے نے اس کے سامنے کھانا کھایا۔
اب وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، باہر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، مسلمانوں کا بابرکت مہینہ۔ جب اس کے والد نے دیکھا، اس نے آ کر اپنے بیٹے کو مارا اور اس کو ڈانٹا کہ آپ مسلمانوں کے بابرکت مہینے میں سب کے سامنے بیٹھ کر کیوں کھا رہے ہیں۔ وہ گھر میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں، کچھ وقت کے بعد اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو کسی نے دیکھا خواب کے اندر کہ وہ بندہ جنت میں پہنچا ہوا ہے۔ اسے پوچھا کہ آپ جنت میں کیسے گئے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک نیکی کی تھی، وہ نیکی یہ تھی کہ میرا بچہ مسلمانوں کے بابرکت مہینے میں سب کے سامنے بیٹھ کر کھا رہا تھا، میں نے اس کو روکا، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب کیا اور میں سیدھا جنت میں چلا گیا۔ دیکھیں، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی نیکی ہے۔ ہم اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، لیکن ہم اس کا احترام تو کر سکتے ہیں نا، اس کا احترام بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی ویسے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے حضور علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت عظام نے اس رمضان المبارک کی قدر کی۔ میرے بھائیوں، آج 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ صرف ایک بات ان پہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا رتبہ کہ بیٹی کس کی؟ نبی کی ہے، اور زوجہ کس کی ہے؟ ام المؤمنین حضرت خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے، اور والدہ کس کی ہے؟ جنت کے سردار حسن و حسین کی والدہ ہے۔ لیکن ایک رات قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتی ہیں، ایک رکعت مکمل نہیں ہوتی کہ صبح کی اذان ہو جاتی ہے۔ کہا کہ یا اللہ، فاطمہ کی تو 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوئی، تیری رات مکمل ہو گئی، کیا اتنی چھوٹی رات ہو چکی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے، میرے بھائیو، اس کی پوری رات اللہ کا قرآن پڑھنے میں گزرتی ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے میں گزرتی ہے۔ ہم اتنے بد نصیب ہو چکے ہیں کہ ہمیں یار قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہم اتنے ان سے عزیز ہو چکے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم کیا، وہ لوگ اللہ نے ان کو اتنی بڑی عظمت اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ عطا کیا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے سامنے جھکتے تھے، وہ قرآن کو کھولتے تھے۔ اللہ رب العزت بھی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔